سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے سلسلہ نبوت سے متعلقہ عقائد میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے عقیدہ نمبر 21۔ آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں اس عقیدے میں کیا بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم کہ ان کو ہے اللہ مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذات جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کے علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں، کہ نفی علم ذاتی کی ہے، یہ خاصہ الوہیت ہے، اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شان ہے، اور منافی الوہیت ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر ذرے کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کو مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے۔ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔ ذرات عالم متناہی ہے اور اس کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور یہ محال کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے، کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن و واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں، کہ جنت و نار، حشر و نشر، عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے، اور یا کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے بس وہ اتنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ملتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ علم غیب نبی کا پھر خاصہ کیا ہوا، یہ تو ہر ایک کو ملا ہے، تو ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی اور عام شخص کے علم غیب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عام شخص کو جو بات ملتی ہے وہ ایک چھوٹے ذرے کے برابر ہوتی ہے، اور اللہ انبیاء کو ان کی شایان کے مطابق، ان کے مقام کے مطابق علم غیب عطا کرتا ہے۔ اور اگلی بات، اگر کوئی یہ کہے یہ کیا بات ہوئی، علم غیب اللہ کے پاس بھی ہے اور لوگوں کے پاس اس کے نبیوں کے پاس بھی ہے، تو یہ تو برابری ہوگی، بلکہ نہیں۔ یاد رکھیے جو اللہ کا علم ہے وہ علم ذاتی ہے، وہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں، اور جو انبیاء کا علم ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ان دونوں علم کو یعنی اللہ کے علم کو اور بندوں کے علم کو برابر مانے تو یاد رکھیے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور پھر انبیاء کے واسطت سے، ان کے وسائل سے، ان کے تصدق سے اللہ تبارک و تعالی اور یا کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے پاس علم عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اچھے اور سچے عقائد کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہ کر زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔